سو 12 سال کی عمر میں آپ نے اسٹارٹ کیا اپنا کریئر، رائٹ؟ نہیں 12 سال نہیں، 15 کہہ سکتے ہیں. اوکے 15. تو کیسے انٹرسٹ ہوا، کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ یا اصل میں جب میں نے شروع کیا اس وقت تو مجھے شوق ہوا تھا ماڈلنگ کا، جو ریمپ ماڈلنگ، اس چیز نے مجھے سب سے پہلے فیسنیٹ کیا تھا. تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں ماڈل بن سکتا ہوں. بس مجھے یہ لگا کہ مجھے یہ کرنا، تعریف کرتی تھیں لکس پہ، لوگ چڑھاتے تو دوست کی یار تو ہیرو. یہ بڑی آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. فار ایگزامپل جب میں نے یہ شروعات کی اور جب یہ جرمز اندر آنا شروع ہوئے، تو میں جب بس میں بھی ٹریول کرتا تھا تو بس میں لوگ کہتے تھے کہ تم کیا ٹی وی نہیں، وہ کہتے تم کیا ٹی وی میں کام کرتے ہو یا جو. تو وہ جو چیز تھی نا، تو مجھے یہ لگا، اور ایک بار نہیں ایسا کئی بار ہوا. تو مجھے یہ، کیونکہ اس وقت یہ ہوتا ہے نا جب آپ نئے آج کا دور الگ ہے لیکن اس زمانے میں جب ماڈلنگ کرتے تھے بال آپ گیلے کر کے اور مطلب ایک اپنے آپ کو بنا کے نکلتے تھے کہ بس میں کچھ ہوں، دنیا جو ہے نا وہ مجھے دیکھے. تو اس میں پتہ چلا کہ نہیں کچھ ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ میں کام نہیں کر رہا تھا اس وقت، تو میں نے اسٹرگلنگ شروع کی تھی، بٹ وہ ذہن میں پھر وہاں سے آئیڈیا آ گیا. آپ کو ایک رسپانس ملنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے ماڈلنگ آپ نے اسٹارٹ کر دی تھی، پھر یہ رسپانس آیا تو اس سے آپ کو ٹیمپٹیشن ہوئی کہ میں جا کے ٹی وی میں ٹرائی کروں؟ اسٹارٹ کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ ایک فیل تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو وہ جو آپ جاتے ہیں نا فوٹوگرافر کے پاس جا کے پکچرز کھنچواتے ہیں، آپ اپنا فوٹو سیشن کرواتے ہیں، وہ ساری چیزیں کی تھی. وہ شروع کر دی تھیں. وہ اخبار میں ایڈ آتے تھے چھوٹے چھوٹے سے، اس ایڈ میں دیکھ کے وہاں ماڈلنگ ایجنسی میں جاتے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے. تو ایسی چیزیں کی. مطلب کتنا عرصہ لگا فائنلی کہ آپ کو کوئی پروجیکٹ ملا یا آپ کو کوئی ماڈلنگ کا آپشن ملا؟ کتنا ٹائم لگا؟ بہت ٹائم لگا، بہت زیادہ ٹائم لگا. سال 2 سال میں یہ کرتا رہا. اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز ملنا شروع ہوئے. پھر وہ چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز، ابھی میں آؤں گی اس پہ. مجھے پتا ہے کہ پہلا کیریکٹر آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، میں اس پہ آ رہی ہوں. ماڈلنگ کیسے، ماڈلنگ میں آئے یا ماڈلنگ میں؟ اصل میں کوئی بھی چیز ایسے نہیں آ گئی کہ مجھے مل گئی اور مجھے یاد ہو کہ ایک چیز. جب آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کرتے ہیں نا اور اچانک اس میں ایک بڑی چیز آ جاتی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا. لیکن اسٹارٹ جاننا چاہیے تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہاں سے ماڈلنگ سے اسٹارٹ ہوئی یا وہ ٹی وی پہ آپ کو چانس مل گیا؟ وہ جب آپ ماڈلنگ ایجنسی میں جاتے ہیں تو آپ آڈیشنز دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. اب ظاہر سی بات ہے میں اس وقت ینگ تھا، نہ میری ہائٹ تھی، تو میں فیشن ماڈلنگ تو کر نہیں سکتا تھا. تو پھر میں ٹی وی سیریز کی طرف گیا. اب وہ ٹی وی سیریز میں جو چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ کرتے 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 جو وہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے زندگی میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اگر کروں گا تو اچھے لیول پہ کام کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا. تو وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا پہلا وہ کب ملا، وہ یہ ہوا کہ میں نے چھوڑ دیا. اس وقت PTCL ہوتا تھا، موبائل تو اتنا تھا نہیں، تو وہ میں نے چھوڑ دیا. 2 سال تک میں اس میں سے بالکل آؤٹ ہو گیا. 2 سال بعد کہیں سے مجھے کال آئی، کہ میرے گھر پہ کال آئی. اچھا اتنی مزے کی بات ہے، مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے یاد آئی. وہ جو کال آئی اس بندے نے مجھے کال کر کے، امین نے کال اٹھائی، وہ کہتے ہیں کہ سہیل سے بات کرا دیں. سہیل، اب آپ سوچیں سہیل سے بات کرا دیں. تو وہ امی نے کہا سہیل تو یہاں کوئی نہیں رہتے. تو انہوں نے کہا میں ماڈلنگ ایجنسی سے بات کر رہا ہوں، ان کی پکچر ہے میرے پاس، اس پہ سہیل لکھا ہوا ہے. میں سو رہا تھا، امی نے مجھے اٹھایا، میں نے بات کی. اس نے کہا آپ سہیل بات کریں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ پکچر ہے اور یہ تصویر ہے اس طرح کی. یہ میں نے کہا یہ تو میری پکچر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا. اب اس نے فرضی نام لیا تھا، اس میں اتفاق سے نام نہیں لکھا ہوا تھا. مجھے یہ لگا کہ اس نے فرضی نام لیا تھا، نمبرز اس پہ لکھا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، آپ کے لیے TVC فائنل ہو گیا ہے. میں اچھا اب 2 سال بعد بھی کال آ رہی ہوں. میں کہہ رہا ہوں بھائی لیڈ پہ ہے کام، ورنہ میں نہیں کرتا. جب میں کمرے میں پڑا سو رہا ہوں، نام بھی نہیں پتا، نام بھی نہیں پتا لیڈ پہ ہے یا نہیں ہے. ورنہ میں میں نے ورنہ نہیں جی لیڈ پہ آپ آ جائیں. میں بہرحال پھر میں چلا گیا اور پھر وہاں سے ایک نیا اسٹرگلنگ کا سلسلہ شروع ہوا. پھر وہ لیڈ پہ ہی تھا لیکن وہ ایسا کوئی لیڈ پہ نہیں تھا لیکن تھا وہ لیڈ پہ. ٹھیک ہے. اور جب میں وہاں شوٹ پہ گیا تھا فرسٹ ٹائم، تو وہ بیسکلی پروٹوکول الگ ہوتا ہے نا. آپ جب ایک لیڈ پہ کیریکٹر کرتے ہیں تو اس ایکٹر کا پروٹوکول ہی الگ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس پروٹوکول میں وہ میک اپ آرٹسٹ تھے جنہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا.
اور جنہوں نے کوشش کی تھی کہ میں آگے کام نہ کروں, مطلب ہوتا ہے نا شروع میں, یہ ان کو کہتا ہوں میں برساتی مینڈک. یہ برساتی مینڈک نا آپ کو کام نہیں کرنے دیتے شروع میں جب آپ نئے نئے آتے ہیں. تو وہ تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا, ہاں جی آئیں ذرا اب میں بتاتا ہوں. تو وہ وہاں سے پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. بٹ آپ نے کہا کہ آپ نے پہلا جو ڈرامہ سیریل کیا تھا اس میں آپ کراؤڈ میں سے ایک کوئی تھے. وہ کمرشل تھا, وہ ٹی وی سی تھا. اوکے, تو یہ اس زمانے وہ ٹی وی سی تھا جو اس یہاں تک میں پہنچا نا کہ میں لیڈ کام کروں گا, اس سے پہلے وہ سب سے پہلے وہ تھا. وہاں سے شروع کرتے کرتے چھوٹے 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 کیریکٹرز کر کے پھر میں نے کہا کہ نہیں اب نہیں کروں گا. سو پھر وہ ٹی وی سی کے بعد چیزیں اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئیں. پھر وہ ایک نئی اسٹرگل شروع ہوئی. پہلے تو آپ وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, پھر جب آپ ایک لیڈ پہ کام کرتے ہیں تو وہ ایک اسٹرگل شروع ہوتی ہے. پھر وہاں آپ کو یوز کرنے والے لوگ ملتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اس کو یوز کر لیں, پیسہ کما لیں, اس کو کچھ نہ دیں. تو اس وقت پھر وہ لوگ ملے. احساس ہوا آپ کو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہوا آپ کے ساتھ؟ وہ تو آج تک ہو رہا ہے. سوری وہ تو احساس, وہ احساس تو ہر روز ہوتا ہے مجھے. بڑی ڈیپ بات کر گئے اچھا نہیں, تو پھر ٹی وی پہ کیسے آیا آپ؟ ٹی وی پہ میں ایسے آیا کہ میں ایک ماڈلنگ ایجنسی میں ہوتا تھا اور میں ان سے کہتا تھا کہ مجھے ڈرامے کے لیے ملوا دیں کسی سے. تو وہ صاحب بھی نہیں ملوانا چاہتے تھے. ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ اب کمرشلز کر رہا ہے تو وہ یہ کنٹرول میں, اب یہ ڈرامے میں جائے گا تو ہمارے کنٹرول سے نکل جائے گا, بھی بڑھ جائے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پپٹ رہیں اور ہماری مرضی سے کام کریں. جب ہم انہیں کام دیں تب یہ کام کریں, جب ہم کام نہ دیں تو یہ گھر پہ بیٹھے فارغ. ابھی تک ہوتا ہے واقعی یہ؟ بالکل ہوتا ہے ابھی تک ہاں ماڈلنگ میں اور ٹی وی بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, 100% ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے 1 سال تک میں پیچھے پڑا رہا. پھر انہوں نے مجھے پروڈکشن ہاؤس میں انٹروڈیوس کروایا اور 15 لڑکے لے کے گئے ساتھ. 15 لڑکوں کو ساتھ. بہت برا. جی میں بتا رہا ہوں 15 لڑکوں کو لے کر گئے وہ. کھو جائیے اس میں. ہاں لیکن وہ خوش قسمتی تھی کہ وہ ڈائریکٹر نے مجھے سلیکٹ کیا, اور اس میں ایک اور نام تھا, وہ میں نام نہیں لوں گا, وہ بھی آج کل ان کو بھی, اس کو اور مجھے کیا, تو وہ بھی آج کل بڑا فیمس ہے ماشاءاللہ. لے لے نام نہیں اچھا وہ شاید بتانا نہ چاہے, ہم ان کا راز کھول دیں. تو پھر سلیکشن نہیں ہو گئی. کیمرہ بتا دیجیے. اس کا مطلب سلیکشن نہیں ہو گئی. اچھا اوکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجھے انہوں نے کیا, اب میں ان کے پیچھے پڑ گیا. ان کے آفس جاتے جاتے 1 سال 2 سال تک میں پیچھے ان کے جاتا رہا کہ جا کے ہائی ہیلو کرنے کے لیے کہ کام مجھے. تو کیا کہتے تھے, چانس ہی نہیں دیتے تھے آڈیشن کے بعد؟ بس وہ چانس دیتے ہوئے کیریکٹر ہوتا ہے نا کہ یار اس بچے کو یہ کیریکٹر دے دو یا نہ دے دو. اب اس وقت بچہ ہی تھا میں, ینگ سے جو ہے نا آپ ایک ایسی ٹین ایج ہوتی ہے نا آپ کی جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس میں نہ بڑوں میں آتے ہیں نہ بچوں میں آتے ہیں, تو وہ کیریکٹر بڑا آکورڈ سا, شکل بھی بڑی عجیب منحوس قسم کی ہوتی ہے. تو اس میں بڑی اسٹرگل کی, ویٹ کرتا رہا. پھر 2 سال بعد جو ہے وہ انہوں نے فائنلی کام دینا شروع کیا. وہ پھر ایک نئی اسٹرگل سٹارٹ ہوئی کہ اب آپ ڈراموں میں آ گئے, وہاں پہ آپ کو یوزرس ملتے ہیں, وہ آپ کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسی لیے میں کہتا ہوں آج کا دور تو بہت ڈفرینٹ ہے. اب یو تھنک کہ نیو کمرز کو وہی چیلنج فیس کرنے پڑتے ہیں؟ ایز سچ تو نہیں, کیونکہ آپ ڈائریکٹر سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ پروڈیوسر کو بھی میسج کر سکتے ہیں, آپ ایکٹرس کو بھی میسج کر سکتے ہیں. مطلب اتنا زیادہ ایکسیس ہے. پہلے تو تصور ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ کہاں جائیں, ماڈلنگ اگر کرنی ہے تو کہاں جائیں, پتہ نہیں تھا. پتہ ہی نہیں تھا. ابھی بہت لوگوں کو نہیں پتا, مجھے بہت میسیجز آتے ہیں. وہ شارٹ کٹ والوں کے میسج آتے ہیں آپ کو, بس وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات میں اسٹار بن جاؤں. ورنہ تو ہر کوئی آپ کے ایکسس میں ہے نا, آپ میسیجز کرتے ہیں ڈائریکٹرس کو اور پروڈیوسرس کو. تو پھر کب آپ کو لگا کہ اب میری اسٹرگل تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اور اب مجھے رولز مل رہے ہیں جیسے مجھے چاہیے؟ یا پتہ نہیں کب لگے گا ایسا, مجھے نہیں پتا ایسا کب لگے گا, ابھی تک تو نہیں لگا. مطلب انڈسٹری سے شکوہ ہے آپ کو؟ نہیں شکوہ نہیں ہے, آپ کی اسٹرگل ہمیشہ رہتی ہے, ہمیشہ رہتی ہے آپ کی اسٹرگل. آپ کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری فوراً تو نہیں مل جاتی. لیکن 18 سال ہو گئے اب تو. جی مطلب ایسے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں جو ابھی تک کچھ کرنا چاہتے ہیں, سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جو کچھ ملا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چانس ملا ہی نہیں ہے ابھی تک؟ آئی مین آر یو اے کرٹک آف یور اون پرفارمنس؟ میں کرٹک تو ہمیشہ رہا ہوں اپنی پرفارمنس سے, اسی لیے میں اپنے ڈرامے بہت کم ہی دیکھتا ہوں, ہارڈلی دیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس سے اچھا کر سکتا تھا. یا پھر وہی اختلاف ہوتا ہے جب مجھے شوٹ کرتے ہوئے اختلاف ہوتا ہے سین کا کہ یہ سین ٹھیک نہیں ہے.
یا تو ڈائریکٹر سے یا رائٹر سے ایک اختلاف ہوتا ہے آپ کا ایز این ایکٹر, تو اس میں جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ جب آن ایئر جاتا ہے تو وہ اختلاف مجھے نظر آتا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سین ویک ہے, اس کے اندر یہ کمی ہے, اس کے اندر لاجیکلی اس چیز کی کمی ہے, یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے یہ سین, تو پھر مجھے پرابلم ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بہت کم ہی ڈرامے دیکھوں, مطلب ہارڈلی میں نے کوئی ڈرامہ دیکھا ہے. رنگ محل کے میں نے کچھ ایپیسوڈس دیکھے, ادروائز میں نے پورا ڈرامہ نہیں دیکھا.